کبھی کبھی ہمارے دلوں میں یہ مکانہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور اس زمانے کی برکات حاصل کرتے، صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی، جہاد اور غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی مصلحت ہے کہ انہوں نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم اپنے موجودہ صلاحیت اور موجودہ ظرف کے ساتھ جو آج ہمارے اندر ہے اس دور میں ہوتے تو شاید ابو جہل، ابو لہب کی صف میں ہوتے۔ یہ تو صحابہ کرام کا ظرف تھا اور ان کی استطاعت تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے مشکل حالات میں ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو جو سعادت عطا فرماتے ہیں اس کے ظرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور صحابہ کرام کا ظرف تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ حاصل کیا اور اس کا حق بھی ادا کیا۔ وہ زمانہ بے شک بڑی سعادتوں کا زمانہ تھا، لیکن ساتھ میں بڑے خطرے کا زمانہ بھی تھا میرے بھائیو۔ آج ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ واسطہ در واسطہ ہو کر ہم تک پہنچے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص خبر واحد سے ثابت شدہ بات کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا تو ایسا شخص سخت گناہگار ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا، منافق نہیں ہوگا۔ اور اس زمانے میں اگر کسی شخص نے کوئی کلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست سنا اور پھر اس کا انکار کیا تو انکار کرتے ہی کفر میں داخل ہو گیا۔ اور حضرات صحابہ کرام کو ایسی آزمائشیں پیش آئی ہیں کہ یہ انہی کا ظرف تھا کہ ان آزمائشوں کو جھیل گئے۔ خدا جانے اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو نہ جانے کس میں شمار ہوتے۔ اس ماحول میں جس طرح حضرت ابو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی المرتضی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اسی ماحول میں ابو جہل اور ابو لہب بھی پیدا ہوئے، عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین بھی پیدا ہوئے۔ اور یہ تو اللہ کی حکمت ہے اور وہی اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں اور اپنی حکمت سے ہمیں اس دور میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم اس دور میں پیدا ہو جاتے تو خدا جانے کس اسفل السافلین میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس لیے کہ وہاں ایمان کا معاملہ اتنا نازک تھا کہ ذرا سی دیر میں انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جانثاری کا معاملہ فرمایا وہ انہی کا ظرف تھا اور اسی کے نتیجے میں وہ اس درجے تک پہنچے۔ اگر ہم جیسا آرام پسند اور عافیت پسند آدمی اس دور میں ہوتا تو خدا جانے کیا حشر بنتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچایا اور ایسے دور میں پیدا فرمایا جس میں ہمارے لیے بہت سی آسانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے حق میں جو چیز مقدر فرمائی ہے وہی چیز اس کے حق میں بہتر ہے۔ لہٰذا یہ تمنا کرنا کہ کاش ہم صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا ہوتے یا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے تو یہ نادانی کی تمنا ہے اور معاذ اللہ یہ اللہ کی حکمت پر اعتراض ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں یا فرمائی ہیں وہ اس کے ظرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔